لقد من السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذي أوضح لعباده طرق الهداية ويسر لهم أسباب النجاة والوقاية وأنزل كتابا يشتمل على العلم والدراية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أيد الله به الدين ونصره بالحماية صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم القيامة. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. وقال الله عز وجل: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. اللہ رب العزت نے سال میں مسلمانوں کے لیے بہت سے نیکیوں کے موسم بہار رکھے ہیں، جن میں نیکی کرنا دوسرے دنوں کے مقابلے میں زیادہ اجر و ثواب کا حامل ہوتا ہے۔ ان مواسم میں سے ایک موسم عشرہ ذی الحجہ ہے۔ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ یہ 10 دن بہت مبارک ہیں۔ ان دنوں کی فضیلت بیان کرتے ہوئے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: افضل ایام الدنیا ایام العشر۔ دنیا کے سب سے زیادہ فضیلت والے دن ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، اور ان عشرہ ذی الحجہ کے ایام میں 9 اور 10 ذی الحجہ کو تو بہت ہی فضیلت حاصل ہے، جن کو یوم عرفہ اور یوم النحر کہا جاتا ہے۔ یوم عرفہ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کو نازل فرما کر دین اسلام کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو تمام کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں تھے تو اس آیت کریمہ کا نزول ہوا کہ اللہ نے آج تم پر دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت کو تمام کر دیا، اور دین اسلام کو تمہارے لیے دستور حیات کے طور پر پسند کر لیا ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ کے بارے میں فرمایا: ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ۔ کوئی ایسا دن نہیں ہے کہ جس دن اللہ سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزادی دیتے ہوں سوائے یوم عرفہ کے۔ یوم عرفہ یہ ایسا دن ہے کہ جس دن اللہ رب العزت سب سے زیادہ جہنم سے لوگوں کو آزادی دلواتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَيَدْنُ ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ۔ اللہ پھر آسمان دنیا پہ آ جاتے ہیں اور فرشتوں پہ فخر کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں: ما اراد هؤلاء، یہ عرفات کے میدان میں جو حاجی آئے ہوئے ہیں، سفید رنگ کے 2 کپڑے پہنے ہوئے ہیں، یہ کس لیے آئے ہیں؟ اور اللہ فخر کرتے ہیں: دیکھو یہ میری بات مان کر مناسک حج کو ادا کر رہے ہیں، اور تم کہا کرتے تھے کہ یہ زمین میں کشت و خون کریں گے، فتنہ فساد پیدا کریں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایت مسند احمد کے اندر ہے کہ ان اللہ یباہی باہل عرفات اہل السماء، اللہ پھر آسمان والوں پر عرفات کے لوگوں کے ذریعے فخر محسوس کرتے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: خیر الدعاء یوم عرفہ وخیر ما قلت انا والنبیون من قبلی۔ سب سے بہترین دعا یوم عرفہ کے دن مانگی ہوئی ہے کہ اللہ حسین انسان کی دعاؤں کو ضرور شرف قبولیت سے نوازتے ہیں، اور سب سے بہترین دعا وہ ہے جو میں نے بھی مانگی ہے اور مجھ سے پہلے آنے والے پیغمبروں نے بھی مانگی ہے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ وہ دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن بکثرت مانگی، اور آپ سے پہلے تمام انبیاء کرام نے مانگی ہے، کیونکہ اس میں اللہ رب العزت کی وحدانیت، ربوبیت اور مطلق العنانیت کا ذکر ہے اور شرک کی نفی ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کو یوم عرفہ کے دن اپنے لیے بھی، اپنے ماں باپ، رشتہ داروں، قرابت داروں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ اسی طرح علماء امت کے لیے بھی، حاکم وقت کے لیے بھی، امت کے اصلاح و بہبود کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ اور دعا ان آداب کے ساتھ کرنی چاہیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھلائے۔ وہ آداب کون سے ہیں؟ سب سے پہلا ادب دعا کا کہ ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ حی کریم یستحی من عبدی اذا رفع یدہ الیہ ان یردہما صفرا خائبین۔ اللہ حیادار ہیں، عزت دار ہیں، وہ اس بات سے حیا محسوس کرتے ہیں کہ بندہ اللہ کے سامنے ہاتھوں کو اٹھا لے، وہ کچھ دیے بغیر ہاتھوں کو واپس لوٹا دے۔ تو دعا کا پہلا ادب کہ ہاتھوں کو اٹھا کر دعا مانگنی چاہیے۔ نمبر 2 بات، پھر انسان کو دعا کی ابتدا حمد و ثنا اور درود ابراہیمی سے کرنی چاہیے۔ فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز میں دعا کر رہا ہے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہی نہیں پڑھا، نہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کی ہے۔ تو آپ نے فرمایا عجل ھذا، اس نے جلدی کی ہے۔ ثم دعاہ، پھر اس کو بلایا اور فرمایا اذا صلی احدکم فلیبدأ بتحمید اللہ تعالی والثناء علیہ ثم لیصلی علی النبی ثم لیدعو بما شاء، کہ جب تم میں سے کوئی دعا مانگے تو سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، اللہ کے تعریفی کلمات کہے، اس کے بعد پھر مجھ پر درود بھیجے، پھر اس کے دل میں جو آئے وہ دعا مانگے، اللہ ضرور اس کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازیں گے۔ نمبر 3 بات، دعا کی ابتدا اللہ کے اسم اعظم سے کرنی چاہیے، کیونکہ جو انسان اللہ کے اسم اعظم سے دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو کیا دیکھا کہ ایک انسان دعا مانگ رہا ہے، اور کن الفاظ کے ساتھ؟ اللہم انی اسألک بانی اشہدک انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگ رہا ہے۔ آپ نے الفاظ کو سنا تو فرمایا والذی نفسی بیدی لقد سأل اللہ باسم الاعظم الذي اذا سئل به اعطى واذا دعی به اجاب۔ میں اس ذات کی قسم کھاتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس شخص نے اللہ کے اس اسم اعظم کے ساتھ دعا مانگی ہے کہ جس کے ساتھ مانگی ہوئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ جو انسان اللہ سے ان الفاظ کے ساتھ کوئی سوال کرتا ہے اللہ ضرور عطا کر دیتے ہیں، جو دعا مانگتا ہے اللہ اس کو ضرور شرف قبولیت سے نواز دیتے ہیں۔ اسی طرح ان الفاظ کے ساتھ بھی دعا کرنے سے انسان اللہ کے اسم اعظم کو پا لیتا ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ یہ صحیح الجامع کے اندر روایت موجود ہے۔ نمبر 4 بات کہ دعا کرتے وقت انسان کو وسیلہ بھی لینا چاہیے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں 3 طرح کا وسیلہ انسان اختیار کر سکتا ہے۔ سب سے پہلا وسیلہ کہ انسان اللہ کے اسماء و صفات کا وسیلہ لے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، انہی ناموں کے ساتھ تم اللہ سے دعا مانگا کرو۔ تو انسان اللہ کے ناموں کا چناؤ کر کے اسے دعا مانگ سکتا ہے۔ یا رحمان، اللہ آپ سب سے زیادہ رحم فرمانے والے ہیں، مجھ پر بھی رحم فرمائیے۔ اللہ آپ سب کو معاف کرنے والے ہیں، میرے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں۔ اللہ رزق کی کنجیاں آپ کے ہاتھ میں ہیں، مجھے بھی حلال رزق عطا فرما دیں۔
اللہ سکون، چین، اطمینان دینے والی آپ ذات ہیں، اللہ میری زندگی کو بھی سکون، چین اور راحت سے بھر دے۔ اس طرح انسان دعا کر سکتا ہے۔ نمبر 2 بات، انسان اپنے نیک اعمال کو بھی وسیلہ بنا سکتا ہے، جس طرح کہ صحیح البخاری کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 3 لوگ جب وہ غار کے اندر بند ہو گئے تو انہوں نے اپنے اعمال کو وسیلے کے طور پر پیش کیا، اور ہر ایک نے یہی کہا، اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک فافرج عنا ما نحن فیہ، اللہ اگر میں نے یہ عمل صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا تو اللہ اس کو قبول فرما لے اور ہمیں اس پریشانی سے نجات عطا فرما دے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو اس پریشانی سے پھر نجات دے دی۔ نمبر 3 بات، انسان کسی نیک اور عالم ربانی سے بھی دعا کروا سکتا ہے، جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آیا کرتے اور آپ سے دعا کروایا کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا بھی کہ صحابہ میرے بعد اویس کرنی آئیں گے، جب وہ مدینہ آئیں تو ان سے دعا کا کہنا، کیونکہ جو وہ دعا مانگتے ہیں اللہ شرف قبولیت سے نواز دیتے ہیں۔ تو ایسا ہی ہوا، جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور آیا تو اویس کرنی مدینہ آئے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ میرے لیے دعا مانگیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ کہا میں تابعی اور آپ صحابی، آپ کے لیے دعا مانگو؟ کہاں میرے لیے دعا مانگو، کیونکہ آپ کی دعا رد نہیں ہوتی، مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا۔ اس کے علاوہ کسی فوت شدگان سے انسان وسیلہ مانگے، ان کے وسیلے کو بنائے، یہ اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں انہی 3 وسیلوں کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا کا 5واں ادب کہ انسان دعا کی ابتدا اپنی ذات سے کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا مانگا کرتے، کان اذا ذکر احدا فدعا له بدأ بنفسه، سب سے پہلے اپنی ذات کے لیے دعا مانگا کرتے۔ مسلمانوں کے لیے دعا کریں، رشتہ داروں کے لیے، اخوت بھائی چارہ جن کے ساتھ قائم ہے ان کے لیے ضرور دعا کریں، لیکن دعا کی ابتدا اپنی ذات سے کریں۔ یہ دعا کا 5واں ادب ہے۔ 6واں ادب کہ دعا کے اندر انسان کو زور پیدا کرنا چاہیے کہ اللہ میں آپ سے مانگنے آیا ہوں، میں نے آپ سے ہی لینا ہے۔ دنیا کی کوئی ذات، کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے کہ جو مجھے یہ عطا کر سکے، اللہ میں آپ سے لینے آیا ہوں اور میں نے آپ سے لے کر ہی جانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دعا احدکم فلیعزم المسألہ، جب تم میں سے کوئی دعا مانگے تو اس کے اندر عزم مصمم پیدا ہونا چاہیے کہ میں اللہ سے مانگنے آیا ہوں اور اللہ مجھے ضرور عطا کریں گے۔ ولا یقولن اللہم ان شئت فاعطنی، یہ دعا نہ مانگے اللہ اگر ہو سکے تو عطا کر دیں ورنہ رہنے دیں۔ نہیں، آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں، یہ پوری کائنات کا خالق ہے اور ہر چیز کا خالق ہے، اگر وہ نہیں عطا کریں گے تو کون عطا کرے گا۔ 7واں ادب، انسان دعا کو 3 مرتبہ دہرا کر دعا کرے۔ کان صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعا ثلاثا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دعا مانگا کرتے تھے تو الفاظ کو 3 مرتبہ دہرایا کرتے تھے۔ اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہ ہی مجھے معاف فرما دے، میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو اس طرح ہر لفظ کو 3 مرتبہ دہرایا کرتے تھے۔ یہ وہ آداب ہیں جن کا لحاظ رکھتے ہوئے ایک مسلمان کو یوم عرفہ کے دن کثرت سے دعائیں کرنی چاہیے اور اللہ سے خیر و عافیت کا سوال کرنا چاہیے، اپنی گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور ایسے استغفار سے اپنے آپ کو بچائیے جو جھوٹے لوگوں کا استغفار ہے۔ سلف کہا کرتے تھے، اما الذین یقول استغفر اللہ بلسانی وهو مقیم علی المعاصی فهو کذاب لا ينفعه الاستغفار، جو زبان سے تو بہت زیادہ استغفر اللہ پڑھتا ہے لیکن گناہوں پہ اسی طرح ڈٹائی اختیار کیے رکھتا ہے، یہ انسان جھوٹے لوگوں کا استغفار کر رہا ہے، یہ جتنا مرضی استغفر اللہ پڑھ لے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ اور سلف یہ بھی کہا کرتے تھے، استغفارنا یحتاج الی استغفار، کئی بار اس طرح ہوتا ہے کہ انسان استغفر اللہ کہتا ہے تو اس کا یہ کہنا بھی مزید استغفر اللہ کہنے کا محتاج ہو جاتا ہے۔ کب؟ جب انسان گناہ چھوڑتا ہی نہیں ہے، استغفر اللہ پڑھ رہا ہے تو گویا اللہ سے مذاق کر رہا ہے۔
تو اس کا استغفر اللہ کہنا بھی گناہ بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ سے مذاق کر رہا ہے۔ جو دوبارہ استغفر اللہ کہنے کا محتاج ہوتا ہے کہ اللہ میں نے اگر مذاق کے طور پر کہا تھا تو اللہ ہی وہ بھی معاف فرما دے، اس لیے دل سے استغفار کیا کریں۔ جھوٹے لوگوں کے استغفار سے اپنے آپ کو بچائیے، جو زبان سے تو بہت زیادہ پڑھتے ہیں لیکن گناہوں پہ اسی طرح قائم رہتے ہیں۔ یوم عرفہ کے دن روزہ رکھنا یہ بہت ہی خیر و برکت کا باعث ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ التي قبل والسنہ التي بعد، جو عرفہ کے دن روزہ رکھ لیتا ہے اللہ اس کے گزشتہ ایک سال کے اور ایک آنے والے سال 2 سالوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پاکستان اور سعودی عربیہ کی تاریخ میں چونکہ فرق ہوتا ہے تو اس لیے شک و شبہات سے اپنے آپ کو بچائیے۔ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، انسان کو 8 اور 9 ذی الحجہ دونوں دنوں کا روزہ رکھ لینا چاہیے، کیونکہ حاجی جب عرفہ کے میدان میں ہوں گے تو وہ جمعرات کا دن ہوگا، اس لیے 8 اور 9 ذی الحجہ دونوں دنوں کا روزہ رکھ لینے سے انسان شک و شبہات سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی فضیلت بیان کی ہے کہ اللہ اس کے ذریعے انسان کے 2 سالوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، تو انسان چاہے تو اپنی زندگی کے 20 سال کے گناہوں کو بھی معاف کروا سکتا ہے۔ کس طرح؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فطر صائما کان له مثل اجر صائم، جو کسی روزے دار کو افطاری کروا دیتا ہے جتنا ثواب روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے اتنا ہی افطاری کروانے والے کو بھی مل جاتا ہے۔ تو انسان عرفہ کے دن خود بھی روزہ رکھ لے اور 10 لوگوں کو افطاری کروا دے، اس کا روزہ رکھنے سے 2 سالوں کے گناہ معاف ہو گئے اور 10 لوگوں کے روزے افطاری کروانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے 20 سالوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو انسان اس نیکی کو بھی اختیار کر سکتا ہے اور جتنے لوگوں کو افطاری کروائے گا گویا اتنے سالوں کے گناہوں کو معاف کروا لیتا ہے۔ یوم عرفہ کے بعد 10 ذی الحجہ کا دن ہے جس کو یوم النحر کہا جاتا ہے یا عید کا دن ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو لوگوں کے ہاں 2 دن مشہور تھے، وہ اس دن خوشی منایا کرتے تھے۔ النیروز، المہرجان، یہ وہ دن تھے کہ جن کو بطور عید منایا جاتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی قد ابدلکم بہما خیرا منہما یوم الفطر و یوم النحر، اللہ نے ان 2 دنوں سے بہترین دن تمہیں عطا کر دیے ہیں اور وہ یوم الفطر اور یوم النحر ہے۔ ایک وہ عید ہے جو رمضان کے بعد ہوتی ہے اور ایک ذی الحجہ کے اندر ہے۔ آئیے اس مرتبہ عید کو سنت کے مطابق گزارتے ہیں اور ان آداب کو سیکھتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھلائے ہیں۔ سب سے پہلا ادب کہ انسان عید کے دن غسل کا اہتمام کرے، نئے کپڑے پہنے، جس طرح کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم حلۃ یلبسها فی العیدین و یوم الجمعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمتی جبہ رکھا ہوا تھا جو آپ عید کے دن اور جمعے کے دن زیب تن کیا کرتے تھے۔ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے جو سنن بیہقی کے اندر روایت ہے انہ کان یلبس فی العیدین احسن ثیاب، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے دن اپنا سب سے خوبصورت اور قیمتی سوٹ پہنا کرتے تھے۔ نمبر 2 ادب کہ انسان عید الاضحیٰ کے لیے جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز نہ کھائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان لا یخرج یوم الفطر حتی یطعم ولا یطعم یوم الاضحیٰ حتی یصلی، آپ عید الفطر کے لیے نہ نکلتے جب تک کچھ کھا نہ لیتے، لیکن جب عید الاضحیٰ ہوتی تو آپ کچھ نہ کھاتے، سب سے پہلے نماز ادا کرتے عید کی، پھر گھر کی طرف واپس آتے فَيَأْكُلُ مِنْ أُضْحِيَّتَهُ، جو قربانی کرتے وہ قربانی تناول فرماتے، کوئی اور چیز نہ کھاتے۔ تو عید الاضحیٰ کے دن عید سے پہلے کچھ نہ کھانا اور عید کے بعد
قربانی کے گوشت سے ابتدا کرنا یہ سنت نبی ہے۔ تیسرا ادب، انسان عیدگاہ کی طرف پیدل چل کے جائے اور جاتے اور آتے وقت راستہ تبدیل کرے۔ ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج الی العیدین ماشیا، آپ دونوں عیدوں کے لیے جب عیدگاہ کی طرف جاتے تو پیدل چل کے جاتے۔ ویصلی بغیر اذان ولا اقامہ، اور آپ اذان اور اقامت کے بغیر ہی عید کی نماز پڑھاتے۔ ثم یرجع ماشیا، پھر پیدل ہی چلتے ہوئے واپس اپنے گھر کی طرف آتے، فی طریق اخری، لیکن راستہ تبدیل کرتے۔ تو یہ ایک ادب ہے کہ انسان جب عیدگاہ کی طرف جائے تو اور راستہ اپنائے اور آتے وقت راستہ چینج کر لے۔ چوتھا ادب، عید کی نماز کے لیے عورتوں کو بھی جانا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تلقین فرمائی ہے۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، کننا نؤمر ان نخرج یوم العید حتی نخرج البکر من خدرها، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیا کرتے تھے کہ ہم عید کے دن کنواری عورتوں کو بھی نکالیں، حتی نخرج الحیض، ان عورتوں کو بھی نکالیں جو ایام میں ہیں، فیکن خلف الناس، لیکن وہ لوگوں سے علیحدہ رہیں، فیکبرن بتکبیرہم، اور وہ لوگوں کی تکبیرات کے ساتھ تکبیرات کہیں، ویدعون بدعائہم، اور لوگوں کی دعاؤں میں شریک ہو جائیں، مسلمانوں کی دعاؤں سے محروم نہ ہوں، یرجون برکت ذلک الیوم وطہرتہ، تاکہ وہ اس دن کی برکت کو بھی حاصل کر لیں اور اس دن کی پاکیزگی کو بھی حاصل کر لیں۔ پانچویں بات، عید نماز کے لیے گھر سے عیدگاہ کی طرف جب جایا جائے تو اونچی آواز سے تکبیرات پڑھی جائیں، لیکن عورتیں آہستہ آواز سے پڑھیں گی، جس طرح کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کان اذا غدا یوم الفطر و یوم الاضحی یجہر بالتکبیر حتی یأتی المصلی، کہ وہ جب عید کے لیے عیدگاہ کی طرف جاتے تو بلند آواز سے تکبیرات کہتے یہاں تک کہ عیدگاہ میں پہنچ جاتے، ثم یکبر حتی یأتی الامام، عیدگاہ میں پہنچ جاتے پھر بھی تکبیرات کہتے رہتے یہاں تک کہ امام آ جاتا، فیکبر بتکبیری، پھر اس کے ساتھ بھی تکبیرات کہتے، اس کے بعد عید نماز شروع کر لیا کرتے تھے۔ عید کی نماز 2 رکعات ہوتی ہیں، اس کے ساتھ خطبہ ہوتا ہے، تو خطبہ عید کی نماز کے بعد دینا یہ سنت نبوی ہے، جس میں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر و عمر یصلون العیدین قبل الخطبہ، کہ وہ عید کی نماز پہلے پڑھایا کرتے تھے اس کے بعد خطبہ دیا کرتے تھے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو اس سنت کو چھوڑ بیٹھے ہیں اور پہلے خطبہ دے دیتے ہیں، بعد میں عید کی نماز ادا کرتے ہیں، کس لیے کہ لوگ نہ کہیں چلے جائیں۔ ساتواں ادب، کہ عید کی نماز اگر کوئی رکعت رہ جائے تو انسان کو کیا کرنا چاہیے، فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رکعت رہ جائے اس کو بعد میں مکمل کر لینا۔ انسان دوسری رکعت میں شامل ہوا اور اس میں 5 تکبیرات کہی جاتی ہیں، تو جس طرح امام پڑھ رہا ہے اسی طرح پڑھی جائے، اور بعد میں 7 تکبیرات کے ساتھ ایک علیحدہ رکعت پڑھ لیں۔ عید کی نماز جب ادا کر لی جائے تو اس کے بعد ایک دوسرے کو ملتے وقت وہ دعا دینی چاہیے جو صحابہ کرام ایک دوسرے کو دیا کرتے تھے، جس طرح کہ محمد بن زیاد کہتے ہیں، کنت مع ابی امامہ الباہلی وغیرہ من اصحاب النبی فكانوا اذا رجعوا يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنكم، جب صحابہ عید کے بعد ایک دوسرے کو ملا کرتے تھے تو تقبل اللہ منا ومنکم ان الفاظ کے ساتھ ایک دوسرے کو دعا دیا کرتے تھے۔ 10 ذی الحجہ کے بعد 11، 12 اور 13 ذی الحجہ کے دن ایام تشریق کہلاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، کہ کچھ گنے چنے دنوں میں اللہ کا ذکر بکثرت کیا کرو۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایام معدودات سے مراد ایام تشریق ہیں، کہ ان دنوں میں اللہ کا ذکر اور تکبیرات کا انسان اہتمام بہت زیادہ کرے، فرضی نمازوں کے بعد بھی، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، جب انسان کو موقع ملے
اس کو تکبیرات کہنی چاہیے۔ اور صحابہ کرام کا عمل بھی تھا، جس طرح کہ عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ تو بازاروں میں چلے جایا کرتے تھے اور ان دنوں میں اونچی آواز سے تکبیرات کہا کرتے تھے، اور لوگ ان کی تکبیرات کو دیکھتے ہوئے وہ بھی پڑھنا شروع کر دیا کرتے تھے۔ تو تکبیرات یہ جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے اس وقت سے لے کر جب تک 13 ذی الحجہ کا سورج غروب نہ ہو جائے یہ جاری رہتی ہیں۔ انسان ان الفاظ کے ساتھ تکبیرات پڑھے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اللہ اکبر واجل، اللہ اکبر علی ما ہدانی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام تشریق کے بارے میں ایک اور حدیث ارشاد فرمائی، ان یوم عرفہ و یوم النحر و ایام التشریق عیدنا اہل الاسلام وہی ایام اکل و شرب۔ 9 ذی الحجہ کا دن، 10 ذی الحجہ کا دن، اور اس کے بعد ایام تشریق 11، 12، 13 ذی الحجہ کے دن، یہ پانچوں دن عید کے دن ہیں، خوشی منانے کے دن ہیں، اور یہ کھانے پینے کے دن ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں، لم یرخص فی ایام التشریق ان یصمن الا لمن لم یجد الہدی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ کھانے پینے کے دن ہے، گویا ان دنوں میں ایک مسلمان کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے، الا یہ کہ اس کے پاس قربانی کی استطاعت ہی نہیں تھی تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اور ان خیر و برکات سے بھرپور دنوں کو سنت کے مطابق گزار کر اپنا تقرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زندگیوں کو کتاب اللہ کا عملی نمونہ بنائے۔ اقول ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ